تو جی شاہد بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاہد بھائی اپنا نام بتائیں، کس محکمے سے کہاں سے تعلق ہے، اپنا موبائل نمبر اپنی زبانی بتائیں، کس نے آپ کو بھیجا؟ ڈاکٹر ابو ذر، جی، اچھا ابو انصاری آپ کہہ رہے تھے ابھی، ابو ذر انصاری۔ ابو ذر انصاری ہیں جنہوں نے آپ کو ہمارے پاس بھیجا تھا۔ یہ ایلوپیتھک ڈاکٹر ہے؟ نہیں، یہ وہ ہے، مقصد یہ ہے کہ پٹھوں وٹھوں کے جو ہے نا وہ دوا انڈیا سے دوا منگوا کے جو ہے نا وہ پٹی وٹی کرتے ہیں۔ ڈاکٹر ابو ذر انصاری نے ہمارے پاس بھیجا تھا۔ آپ کا مکمل نام، محمد شاہد، موبائل نمبر؟ 0345291209۔ تو 22 جون کو آپ آئے تھے ڈاکٹر فہیم کے جی پاس۔ بالکل آیا تھا۔ تو جب آپ آئے تو ڈاکٹر ابو ذر انصاری صاحب نے آپ کو کیا بتایا تھا ڈاکٹر فہیم کے بارے میں؟ مجھے بتایا تھا کہ آپ ایک دفعہ ان کو چیک اپ کرا لو، اس لیے کہ میرے پٹھوں میں بہت درد ہو رہا تھا، یعنی بالکل گل گیا تھا گوشت، تو ان کو چیک اپ کراؤ پھر اس کے بعد میرے پاس آنا۔ تو میں آپ کے پاس آیا، ماشاءاللہ سے پٹھوں وٹھوں میں تھوڑی جان آئی، ماشاءاللہ سے منہ پہ ہی میرے مطلب یہ سویلنگ آئی، فرسٹ رونق آ کلاس۔ گئی۔ جی، تو اس کی وجہ سے جو ہے مجھے مطلب پہلے ہی دوسری دور میں جو ہے پتہ لگ گیا کہ آپ ماشاءاللہ دوائیں بہت پیاری ہیں آپ کی، بہترین ہیں، کام کرنے والی ہیں۔ گزشتہ 8 سال شوگر کے ساتھ اور شوگر اور انگریزی دوا سے پیدا ہونے والی بیماریوں کے ساتھ گزارے، کیا کہیں گے اس دور کے بارے میں؟ میں یہی کہوں گا کہ ماشاءاللہ سے بندے کو فوری طور پہ جو ہے نا آپ سے رابطہ کرنا چاہیے، اور شوگر کے بارے میں اور کہیں نہیں جانا چاہیے۔ آپ اس کو صحیح گائیڈ بھی کرتے ہو، میڈیسن بھی صحیح دیتے ہو، اور ماشاءاللہ وقت پہ بند بھی کر دیتے ہو۔ یہ ترتیب اللہ کا شکر ہمارے یہاں نہیں ہے کہ اگر ہم نے آپ کو 3-4 مہینے کا ٹائم دیا تو 3-4 مہینے رگڑے ہم زبردستی مریض کو۔ نہیں تو میں نے تو کہہ دیا نا وہ کہ سہولت ماشاءاللہ نہیں ہے۔ ٹائم پہ ہی آپ فارغ کر دیتے ہو اگر مجھے۔ آپ کی شوگر ٹھیک ہو گئی ہے، اللہ نے شفا دے دی، تو میں کیوں اللہ بندے کے بالکل، پیچھے آؤں؟ اور مجھے تو یہ بات بہت اچھی لگی آپ کی کہ آپ مطلب گارنٹی دیتے ہو باقاعدہ، 2 دن کے بعد پیسے جتنے دیے میں نے 8-10 ہزار یا 5 ہزار جو بھی دیے ہیں تو وہ واپسی دے دیتے ہو آپ، کہ یہ آپ کو فائدہ نہیں کر رہا، یہ پہلی لیں۔ دفعہ آپ آ رہے ہیں، دل مطمئن نہیں ہوتا آپ کا، جی کیونکہ آپ کو یہ بڑا مشہور ہے کہ بھائی حکیمی دوا سے تو یہ ہو جاتا ہے، وہ ہو جاتا ہے، جبکہ آپ ڈائلیسس سینٹر جا کے دیکھیں تو 999% جو ہے وہ ایلوپیتھک دوا کھا کے مریض گردے فیل کر کے بیٹھے بالکل ہوتے ہیں، صحیح، مگر بدنام حکیم ہے۔ بالکل اس میں صحیح۔ کچھ ہمارے حکمہ حضرات بھی شامل ہیں، بہرحال ہم ان کی بات نہیں کریں گے۔ تو اب جب اس میں آتا ہے نا پھر کروا لو، وہ حکیم سے دوا لے لی نہیں، یہ تو 2 دن میں آپ چاہے دوا کام کرے نہ کرے وہ الگ ہے۔ اب وہ پھر بندہ بہانہ بناتا ہے، نہیں آپ کی دوا سے یہ ہو گیا، سچ بولو یار، ہمیں آپ کی دوائی نہیں لینی، ہم مطمئن نہیں ہیں، ہمیں ہمارے فیملی ڈاکٹر نے منع کر دیا، ہمارے گھر والے منع کر رہے ہیں، جو 2 کتابیں زیادہ پڑھ گئے وہ حکمت کے خلاف ہو گئے، آپ اپنی دوا واپس دیں، ایون کہ 2 دن آپ نے دوا کھا بھی لی ہے تو دوا واپس دیں، پورے پیسے لے لیں جو آپ نے دیے، جی جی، جیسے کیونکہ ہی ہو پیسہ ویسے ہی۔ مریض جو ہے نا نادان ہے، اور نادان کی دوستی جی کا جنجال ہے۔ بالکل جو صحیح۔ ڈبل مائنڈڈ مریض ہوگا نا، اگر وہ ڈبل مائنڈڈ مریض ہوگا اور وہ آپ کی دوا لے گا تو وہ کبھی ٹھیک ہی نہیں ہوگا، وہ آپ کی بدنامی کا سبب بنے گا۔ بالکل اس میں مریض وہ فائدہ اٹھاتا ہے جو مطمئن ہو، جس کا خدا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ یقین ہو، صحابہ اکرام پہ یقین ہو، کہ ان کی سنت ہے کہ گندم چینی چاول نہیں کھانی، ان کی سنت ہے جڑی بوٹیوں کا علاج کرنا ہے۔ تو ایک بندہ جو خدا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں مان رہا، وہ آپ کی ہماری کیا مانے گا؟ اب آپ دیکھیں دنیا کو بنے ہوئے کوئی 25 سے 30 ہزار سال ہو گئے، اس 25 سے 30 ہزار سال میں کون سا طریقہ علاج تھا؟ جڑی بوٹیوں کا تھا، اور جب تک جڑی بوٹیوں کا دور رہا نہ کوئی بیماری پیدا ہوئی، نہ اس طرح کے امراض پیدا ہوئے، نہ اس طرح کے حالات پیدا ہوئے۔ یہ تو 40-50 سال سے انگریزی طریقہ علاج جب سے آیا، مرض بڑھتا گیا جو دوا کی، آپ دیکھیں امراض بڑھ رہے ہیں، بیماریاں بڑھ رہی ہیں، تو یہ کس وجہ سے؟ یہ تو اصل میں مجھے آپ کے بارے میں بتایا کسی نے بہت دیر سے، مجھے تو بہت جلدی آپ سے رابطہ کر لینا چاہیے تھا، تو میں اس حالت پہ نہیں پہنچتا۔